رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، آج کی اس دارالعلوم اشاعت القرآن کے ہفتہ واری اجتماع میں سلسلے کے تحت سورہ یوسف کہ 8ویں رکوع کا خلاصہ پیش ہے۔ اس سے پہلے کے اجتماعات میں سورہ یوسف یا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 7 رکوعات کا خلاصہ ہمارے سامنے آ چکا۔ 8ویں رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے یا واقعے سے متعلق جو اہم حصہ ہیں وہ حصہ یہ ہیں کہ مصر میں قحط پڑا، جیسا کہ اس سے پہلے مصر کے بادشاہ کے خواب کی تعبیر کے حوالے سے بات آئی تھی کہ مصر کے بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا کہ 7 دبلی گائے ہیں، 7 موٹی گائے ہیں، 7 ہری بھری سبز بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں، اور اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بتائی تھی وہ یہ تھی کہ 7 سال خشک سالی کے ہوں گے، قحط سالی کے ہوں گے، لیکن اس سے پہلے جو 7 سال سرسبز و شادابی کے ہوں گے جس میں بہت اچھی فصل ہونے والی تھی، تو اس کی آگاہی بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے کر دی تھی کہ جو 7 سال میں فصل ہوں گی تو فصل کو اپنے خوشوں میں باقی رکھنا، تاکہ وہ خشک سالی کے جو 7 سال جو آنے والے قحط جو پڑنے والا ہیں، بارش نہیں ہونے والی ہے، تو اب وہ قحط کا آغاز ہو گیا اور اس کے اثرات کنعان پر بھی پڑے، جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے والد رہتے تھے، ان کے بھائی رہتے تھے، یعنی جو یوسف علیہ السلام کا اصل وطن تھا کنعان۔ تو یہ قحط بہت وسیع پیمانے پر تھا، بہت پورے علاقے پر یہ قحط کے اثرات تھے۔ تو جو کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس تھا، یعقوب علیہ السلام کے پاس جو کچھ غلہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب انہیں معلوم ہوا کہ مصر کی حکومت غلہ تقسیم کر رہی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے مصر پہنچے۔ وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون۔ جب یہ قحط سالی کے اثرات کنعان پر پڑے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی، اور ظاہر بات ہے بھائیوں پر جب قحط کے اثرات تھے تو والد پر بھی قحط کے اثرات ہوں گے، اسی گھر میں رہتے تھے حضرت یعقوب، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہی نے اپنے بیٹوں سے کہا ہوگا کہ تم مصر جاؤ، اور مصر سے متعلق یہ بات بھی ان کو معلوم ہو گئی تھی کہ مصر کی جو حکومت ہے وہ ہر ایک کو غلہ دے رہی ہے۔ تو غلہ لینے کے لیے یہ بھائی پہنچے، 10 بھائی۔ بنیامین جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، بنیامین اور حضرت یوسف ایک ہی ماں سے تھے، باپ ایک اور ماں ایک، اور جو 10 بھائی تھے جنہوں نے حسد و جلن کیا تھا، ان کی ماں الگ تھی، باپ ایک ہی تھا۔ تو جب یہ داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، وہم لہ منکرون، لیکن یہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے، اس لیے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی بات نہیں آ سکتی تھی، اس لیے کہ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا تو اس کو 20-22 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، عمر میں بھی کافی تفاوت ہو گیا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، یہ نہیں پہچان سکے،
ولما جاہدہم بجہادہم قال اتونی بأخ لکم من ابیکم الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ تو دے دیا، اور ظاہر بات ہے غلہ جو دیا جاتا تھا وہ گھر کے افراد کی تعداد کی بنیاد پر، جس طرح سے عام طور سے حکومتیں جو راشن تقسیم کرتی ہیں وہ گھر کے افراد کے لحاظ سے، تو ایسے شاید یہاں بھی نظم تھا کہ آنے والے اپنے گھر کے افراد کی فہرست بتاتے تھے، وہ ثبوت پیش کرتے تھے اور اس کے حساب سے ان کو غلہ ملتا تھا۔ اور ایک غلہ دینے کی ایک اسکیم، ایک طریقہ مصر کی حکومت کے پاس یہ بھی تھا کہ جو آیا ہیں ایک اونٹ پر جتنا غلہ جا سکتا ہے تو ایک شخص کو اتنا غلہ دیا جاتا تھا، آسانی کے ساتھ ایک اونٹ پر جو غلہ آ سکتا ہے، کنٹل 2 کنٹل، اس لحاظ سے غلہ تقسیم ہوتا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دے دیا، اور باتوں باتوں میں تو ظاہر بات ہے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ان کا ایک بھائی بنیامین ہے۔ انہوں نے خود بتایا، یا یوسف علیہ السلام نے ان سے خود پوچھا تمہارا کیا اور بھی کوئی بھائی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک بھائی ہے بنیامین جو اپنے والد کے پاس ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جب اس کے بعد آنا تو اپنے بھائی بنیامین کو بھی اپنے ساتھ لانا، تاکہ تم کو غلہ بھی زیادہ دیا جا سکے، ایک اونٹ کا غلہ بڑھ جائے گا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جو چاہتے تھے وہ اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس بلانا، اور بلانے کی جو تدبیر ہو سکتی تھی اور جتنا آپ اثر ڈال سکتے تھے اپنے بھائیوں پر اتنا اثر بھی آپ نے ڈالا، لیکن اپنا راز انہوں نے ابھی ظاہر نہیں کیا تھا کہ میں یوسف ہوں، میں وہی یوسف ہوں جن کو تم نے جیل میں ڈال دیا تھا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ جب ان کو جیل میں ڈالا گیا، اور تفہیم القرآن میں مولانا مودودی نے اس کی وضاحت کی ہے کہ ان کی عمر اس وقت 17 سال تھی، اور اب گویا کہ 20 سال 22 سال کا اس میں اضافہ ہو گیا۔ اب گویا کہ 35 اور 40 سال کی عمر کے درمیان میں تھے حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت۔ اور یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے آئندہ کے لیے ایک طرح سے تاکید بھی کر دی تھی اور تنبیہ بھی کر دی تھی، فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ۔ اگر تم نے اپنے بھائی بنیامین کو اب اس کے بعد نہیں لایا ساتھ تو فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، تمہارے لیے کوئی اناج اور غلہ نہیں رہے گا، یعنی تم کو غلہ نہیں دیا جائے گا۔ فَلَا تَقْرَبُونِ، اور میرے قریب بھی مت آنا۔ قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، بھائیوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے ان کے والد سے ان کو حاصل کرنے کی۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا حسب جلن کے تحت، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ بنیامین کے تعلق بھی یہ میرے 10 بیٹوں کا اور بنیامین کے 10 بھائیوں کا معاملہ بھی کچھ ویسے ملتا جلتا ہے، تو بنیامین کے ساتھ وہ کوئی سازش نہ کر سکے اور انہیں کوئی زیادہ نقصان نہ پہنچا سکے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ہمیشہ بنیامین کو اپنے ساتھ رکھتے تھے یوسف علیہ السلام کے یوں سمجھ لے غائب ہونے کے بعد۔ تو بھائیوں کو معلوم تھا کہ اتنا آسان بھی نہیں ہے حضرت یعقوب سے بنیامین کو لینا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے ان کے والد کو آمادہ کرنے کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک اور کام کیا بطور احسان کے، بطور ہمدردی کے بھی، اور اس لیے بھی تاکہ بھائی دوبارہ وہ مصر آئے، ان کو مصر آنے کی رغبت پیدا ہو۔ وقال لفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حکومت کے جو ملازمین تھے، ملازمین سے جو تقسیم کا کام انجام دینے پر معمور تھے، غلہ انتظامات پر جو معمور تھے، تو ان کو ہدایت کر دی کہ جو کچھ انہوں نے پونجی دی ہے ایک دم مفت غلہ نہیں دیا جاتا تھا، یہ کچھ نہ کچھ قیمت دی جاتی تھی، اور قیمت دے کر قید سالی میں غلہ اگر مل رہا ہے تو یہ بھی بڑی چیز تھی، ورنہ قید سالی میں اور خشک سالی میں
قیمت دینے کے بعد بھی چیزیں نہیں ملتی ہے، تو کم از کم یہاں قیمت سے تو غلہ مل رہا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک طرح سے باپ کے ساتھ یا بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کے طور پر، اور پھر واپس آنے کے بعد وہ دوبارہ مصر آنے کی ضرورت محسوس کرے، انہیں رغبت پیدا ہو، تو جو کچھ پونجی انہوں نے لائی تھی، روپیے پیسے یہ آج کے دور میں یہ کاغذوں کی شکل میں ہوتے، پہلے ایسا نہیں تھا، سونے چاندی کی صورت میں شکل میں عام طور سے یہ سکے ہوتے تھے، چاندی کے سکے، سونے کے سکے یا اور کوئی دھات کے سکے۔ تو جو انہوں نے سکے لائے تھے اپنے ساتھ، تو وہ سکے حضرت یوسف علیہ السلام نے ملازمین کے ذریعے سے ان کے گلے میں رکھ دیے، جو سامان انہوں نے تیار کیا اونٹوں پر لادنے کے لیے، تو اناج میں گلے میں وہ سکے انہوں نے واپس رکھ دیے، اذن قلب العالم لعلہم یرجعون، تاکہ واپس لوٹنے کے بعد وہ دیکھے اور ان کو مصر کی حکومت جو ان پر احسان مند ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک وہ کر رہی ہے اور اس نے سلوک کیا ہے، تو وہ دوبارہ جلدی آنے کی وہ زحمت بھی کرے اور ضرورت محسوس کرے۔ فلما رجعوا الی ابیہم قالوا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل وانا لہ لحافظون۔ بس جب یہ گھر پہنچ گئے اپنے والد کے پاس، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، یہ غلہ لے کر 10 بھائی اور ان کے 10 بیٹے پہنچ گئے، تو انہوں نے باپ سے کہہ دیا، اے ہمارے ابا، اب ہم کو غلے سے منع کر دیا گیا ہے، فارسل معنا اخانا، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو بھیجیے، نقتل، تاکہ ہم ایک بوجھ زائد بھی لائے، ایک زائد اونٹ کا غلہ ہمیں مل سکے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم بنیامین کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ مطلب یہ کہ غلے کو لے کر وہ گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ پوری رودات بھی سنائی، اور جو مصر کی حکومت نے جو ان پر احسان کیا تھا کہ غلہ بھی دے دیا اور ان کے جو سکے تھے وہ بھی واپس کر دیے، لیکن یہ بھی سنا دیا کہ اب ہم کو دوبارہ لانے کے سلسلے میں تاکید کر دی گئی کہ اپنے بھائی بنیامین کو بھی لانا، اور اگر تم نے نہیں لائے تو تم کو غلہ نہیں ملے گا، بلکہ قریب بھی نہیں آنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹوں سے، قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخی من قبل، کیا میں تم پر ویسے ہی بھروسہ کروں، اطمینان کروں جیسا کہ اس سے پہلے میں نے اس کے بھائی یوسف پر اطمینان کیا تھا، بھروسہ کیا تھا؟ یعنی مطلب صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جس طرح سے میں نے یوسف کے سلسلے میں تم پر بھروسہ کر کے ان کو تمہارے ساتھ بھیجا تھا تفریح کے لیے، کھیل کود کے لیے، تم نے کہا تھا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تفریح کے لیے، کھیل کود کے لیے، ہم حفاظت کرنے کے لیے کافی، ہم حفاظت کریں گے، کوئی تکلیف ہم نہیں ہونے دیں گے حضرت یوسف کو، لیکن لے جا کر ان کو کنویں میں ڈال دیا اور آ کر خبر دی کہ بھیڑیے نے کھا لیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہی واقعہ ان کو یاد دلایا، کیا میں ویسے ہی تم پر بھروسہ کروں جیسے کہ میں نے یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں تم پر بھروسہ کیا تھا اور بھروسے مجھ کو ناکامی ہوئی، نامرادی ہوئی؟ فاللہ خیر حافظ واللہ وہو ارحم الراحمین، بس بہتر حفاظت کرنے والا اللہ ہی ہے، اور وہ رحم کرنے والوں کا رحم کرنے والا ہے۔ لیکن بہرحال یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ غلے کی انہیں بھی ضرورت تھی، بھائیوں کو ضرورت تھی، اور پورے کنبے اور خاندان کو ضرورت تھی، اور بھی ظاہر بات ہے صرف 10 ہی بیٹے گھر میں نہیں تھے نا، وہ بیٹوں کے بچے بھی تو ہوں گے نا، 10 بیٹوں کے بچے، ایک بڑا خاندان گویا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بستہ تھا، اور پورے خاندان کے سرپرست تھے، اور سرپرستوں کو زیادہ فکر کرنی پڑتی ہے اناج کے سلسلے میں، تو اس کے علاوہ کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا بھیجنے کے علاوہ، تو ہی انہوں نے کہا کہ بس اللہ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے۔ لیکن ان پر اپنی ناراضی تو انہوں نے ظاہر کر دی کہ
کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سے تم نے یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں مجھ کو تکلیف دی ہے اور میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا لیکن تم نے اس بھروسے کو پورا نہیں کیا۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ۔ پھر جب انہوں نے اپنے سامان کو کھولا تو اپنی پونجی کو جو کچھ انہوں نے سکے لے کر گئے تھے تو وہ سکے اس میں موجود تھے، ردت الینا، تو انہوں نے خوشی خوشی اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اے ہمارے ابا ما نبغی ہذی بضاعتنا، اب ہم کو کیا چاہیے، یہ ہمارے پونجی ہمارے سکے ہم کو لوٹا دیے گئے۔ گویا کہ دوبارہ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجے سلسلے میں تم کو زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے، وہ حکومت ہم پر مہربان ہے، گویا کہ تمہیں آمادگی اور تمہیں رضامندی دے دینی چاہیے۔ یہ سکے بھی ہم کو لوٹا دیے گئے۔ وہ نمیر اہلنا، اور ہم ہمارے اہل کے لیے، خاندان کے لیے مزید یہ سامان لائیں گے، یہ غلہ لائیں گے۔ وہ نحفظ اخانا، اور ہمارے بھائی کی ہم حفاظت کریں گے۔ وہ نزداد کیل بعیر، اور 1 اونٹ کا بوجھ ہم زیادہ لائیں گے۔ ابھی ہم نے 10 اونٹوں پر لاد کر غلہ لایا ہے، بنیامین جب ساتھ میں رہیں گے تو گویا کہ 11 اونٹ ہمارے ہوں گے، 11 اونٹ پر لدا ہوا غلہ ہوگا۔ ذالک کیل یسیر، اور یہ آسان ہے۔ قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم فلما اتوا موثقهم قال اللہ علی ما نقول وکیل، قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ہرگز بنیامین کو نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ جب تک کہ تم مضبوط اللہ کے نام سے عہد پیمان نہ لے لو، یعنی تم اللہ کے نام سے قسم نہ کھا لو، مضبوط قسم، مضبوط وعدہ، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہ لتأتوننی بہ، کہ تم ضرور بنیامین کو لاؤ گے واپس۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یوسف علیہ السلام کو لے جا کر تم نے اس کو ضائع کر دیا، اس کی حفاظت نہیں کیا اور آ کر غلط بیانی سے کام لیا، تو کوئی بنیامین کے ساتھ تم ایسا معاملہ نہ کر بیٹھو۔ اس لیے میں تمہارے ساتھ اس وقت بھیجوں گا جب کہ تم پکا عہد لو گے اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر۔ قال اللہ علی ما نقول وکیل، چنانچہ انہوں نے پھر عہد و پیمان کیا کہ ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے، اللہ کو گواہ بنا کر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ابا ہم ضرور بنیامین کو واپس لائیں گے اور کوئی تکلیف انہیں نہیں پہنچائیں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے، اللہ اس پر کارساز ہے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ جب روانہ ہونے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک نصیحت کی، حالات کے تحت اور ضرورت کے تحت۔ حالات اور ضرورت کے تحت یہ کہ اب گویا کہ یہ 11 افراد کا قافلہ تھا جو روانہ ہوا، اور اونٹوں کے ساتھ سب اونٹ پر سوار ہے، ہر ایک کا اونٹ الگ الگ ہے، گویا کہ 11 اونٹ، تب ایک بڑا ہی قافلہ نظر آتا ہے۔ اور قید سالی کے زمانے میں چور ڈاکوں کا خطرہ بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، چوریاں زیادہ ہوتی ہے نا، جو بھی حکومت کی طرف سے غلہ ملتا ہے تو ظاہر بات اتنا وافر مقدار پہ تو غلہ نہیں ہوتا، گنتی کا اناج اور غلہ ملتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ جب ایک ہی ساتھ یہ جائیں گے، داخل ہوں گے مصر میں، تو چور اور ڈاکو جو طاق میں لگے رہتے ہیں تو ان پر نظر رکھیں گے کہ یہ بڑا قافلہ دور مقام سے آیا ہوا ہے، جب یہ غلہ لے کر واپس ہوگا تو ہم اس پر ڈاکہ ڈالیں گے اور اناج چھین لیں گے، تو کہیں یہ ڈاکوؤں کی، چوروں کی نظر ان پر نہ پڑے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک نصیحت انہیں کی تھی، یا بنی، یا اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، ایک ہی دروازے سے داخل نہیں ہونا،
یعنی جب تم مصر میں جاؤ گے شہر میں تو ایک دروازے سے نہیں جانا، الگ الگ دروازے سے جانا، تاکہ دیکھنے والوں کو اور جو طاق میں لگے رہتے چور ڈاکو ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ سب ایک ہی گھرانے کے اور ایک ہی ساتھ یہ واپس ہونے والے ہیں، بلکہ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ شہر میں بھی جیسے آج گلیاں ہوتی ہیں، روڈ ہوتے ہیں، تو پہلے عام طور سے یہ شہر کے کنارے پر ایک فصیل ہوتی تھی، حفاظت کے لیے دیوار بنائی جاتی تھی، اور ہر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر فوجیوں کا پہرا رہتا تھا۔ اورنگ آباد جو شہر ہے، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طرف کو بسایا ہے، تو اس کی جو فصیل تھی، پورا شہر فصیل کے اندر ہے، اور 40 دروازے تھے اس کو۔ اب وہ بہت سارے دروازے گر گئے، کچھ باقی رہ گئے، لیکن 40 دروازے تھے۔ رات جب ہوتی تھی تو وہ دروازے گیٹ سب بند ہو جاتے تھے، اور ہر دروازے کے اوپر ایک طرح سے فوجیوں کے ٹھہرنے کی نگرانی کی جگہ ہوتی تھی، جو بندوقیں لے کر رہتے تھے، تاکہ کوئی اگر دیوار کو پھاند کر آنے کی کوشش کرے تو ان کو روکا جائے۔ تو ایسی شاید یہ دروازے ہوں گے الگ الگ داخل ہونے کے، شمال کا، جنوب کا، مشرق کا، مغرب کا، لوگوں کی سہولت کے لحاظ سے وہ دروازے ہوتے تھے، جیسے آج کل گلیاں ہوتی ہیں، الگ الگ گلیوں سے لوگ داخل ہوتے ہیں، تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ چنانچہ والد کی ہدایت کے مطابق پھر جیسے خیر قریب آیا تو وہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، لیکن ساتھ ہی ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ تدبیر ہے، جتنی تدبیر وہ کر سکتے تھے انہوں نے کی، لیکن اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، یعنی اللہ کی طرف سے اگر کوئی مصیبت اور پریشانی ہے جو طے ہے تو میں اس سے تمہیں نہیں بچا سکتا۔ اور اسی کو کہتے ہیں توکل۔ تدبیر تو ہم کریں لیکن اللہ پر بھروسہ ہم کبھی نہ چھوڑیں۔ انِّ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے۔ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور بھروسہ کرنے والوں کو بھی اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جب وہ داخل ہوئے والد کی ہدایت کے مطابق، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا۔ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ سے ان کو نہیں بچا سکتے تھے، لیکن یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش تھی اور ایک اندیشہ تھا، اس کو اندیشے اور اس خواہش کو انہوں نے پورا کیا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور بے شک علم والا، یعنی اللہ کو تمام چیزوں کا علم ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب گویا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہدایت اور نصیحت کے مطابق یہ ان کے 11 بیٹے، جن میں بنیامین بھی تھا، یہ مصر میں داخل ہو گئے، یوسف علیہ السلام کے پاس یہ پہنچ گئے، اور یوسف علیہ السلام نے پھر بنیامین کو کس طرح سے اپنے پاس رکھا اور کس طرح سے ان کو غلہ دیا، اور ایک تدبیر کی بنیامین کو روکنے کی، یہ بات کے رکوع میں اس کا تذکرہ ہے۔ انشاءاللہ آج اس کے بعد کے درس میں اس کا خلاصہ آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔